ہم سیرت صحابہ کی نسبت سے بات کر رہے ہوں. صحابہ کی نسبت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام کو جو عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے یہ کمال ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام کا عشق تھا اس کی نسبت سے ہمیں بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی. اور ظاہر ہے کہ پچھلا جو ہمارا موضوع تھا پچھلے ویک کا وہی ماشاءاللہ بڑا زبردست موضوع تھا، اور اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر ہے. دیکھیں سیرت تو قرآن نے بیان فرما رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا، اور مختلف انداز میں بیان فرمائی. اچھا، یہاں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اچھا ماشاءاللہ. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کر اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ رسول اللہ کی محبت فقط رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف آ جائیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. یعنی تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارے بہن بھائی، پھر فرمایا کہ تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، پھر تمہاری تجارت، پھر فرمایا تمہارا مال، پھر فرمایا تمہارے مکانات. اس تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں محبت سے منع نہیں فرماتا. لیکن ایک چیز ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. ان تمام چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے کی محبت سے غالب نہ ہونے پائے. یہ ہمیں باقاعدہ یوں سمجھ لیں کرائٹیریا، ایک معیار بتا دیا گیا قرآن پاک. اور اگر ان چیزوں کی محبت غالب آ جائے اور ان کی محبت مغلوب ہو جائے تو فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. یہ وعید آ گئی. جی حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اس کا حکم آ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں سے بڑھ کر، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. ساری ثانوی حیثیت پریورٹی اگر دیں گے ترجیحی بنیادوں پر تو ان محبتوں کو دیں گے. کیا بات. اچھا، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اوائل اسلام کا دور ہے، پوچھا آقا علیہ السلام نے کہ عمر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سچے لوگ تھے، اوائل اسلام کا دور تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو مشہور حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. خطاب عمر سے تھا لیکن حقیقت میں سارے لوگوں سے تھا، ساری امت سے تھا. فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم اپنے والدین، اپنی آل اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا دینے لگے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد سے اگر محبت سب سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ سے ہوگی. اور پھر کر کے دکھایا. اور میں کہوں گا کہ محبت کو اتنا معمولی نہ سمجھنا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محبت اگر اس کے جو ہے وہ ترجمے میں دیکھا جائے، اس کی تعریف میں دیکھا جائے تو وہ دانا حب سے ہے نا، وہ دانا جس کو بیاباں میں جو ہے وہ
گر جائے اور ساری صعوبتیں برداشت کر کے بھی اپنا کام کرتا رہے. تو فرمایا محب جب محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے ہر چیز کو برداشت کرتا ہے, ہر آزمائش سے گزر جاتا ہے, لیکن محبوب کی محبت سے باز نہیں آتا. اور پھر آگے محبوب رب العالمین ہو, میرا پیارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہی محبت جب بڑھ جائے, اس میں والہانہ پن پیدا ہو جائے تو اسے عشق کہا کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام وہ مینارہ نور ہیں جو تمام یعنی محبت رسول اور عشق رسول میں ساری امت کے امام ہیں. اور میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ محبت کرنے والے ہیں, وہ عاشق صادق ہیں جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری امت کے سردار ہیں. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا, یہ پیار محبت کی باتیں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ میں آپ مکہ مکرمہ گئے تو کفار نے کہا تھا, دشمنوں نے کہا تھا کہ آپ طواف کر لیں, آپ کو اجازت ہے. فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی ہمارے ساتھ نہ ہوں اور ہم طواف کر لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے تحویل قبلہ کا معاملہ تھا. من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ, کون اتباع رسول کرتا ہے, کون الٹے قدموں پھر جاتا ہے. تو وہاں پر صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا, انہوں نے رخ انور پھیر لیا. جیسے ہی انہوں نے رخ انور پھیر لیا, تمام صحابہ نے ان کے ساتھ رخ انور کو پھیر لیا. یہ ہوتی ہے ہر معاملے میں محبت اور عشق مصطفیٰ مقدم ہے. چاہے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں, چاہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, چاہے مولا علی کو دیکھیں, چاہے عثمان غنی کو دیکھیں. اللہ اکبر, سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک محبت اور عشق مصطفیٰ میں گم ہے. تبھی ایمان کامل ہوتا ہے, تبھی ایمان کو کمال حاصل ہوتا ہے. جو ہمارا سوال بھی رہا